السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read you a story from Abdul Latif Sahib, Prince of Kabul. عبد اللطیف صاحب بیٹے. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اب شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم عبد اللطیف صاحب شہزادہ عبد اللطیف صاحب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اب تک اس کے شانواز تھری پارٹس کور کر لیے ہیں جس میں ہم نے ان کی دیکھا کہ وہ بچپن سے وہ کیسے تھے, اس کے بعد پھر ان کو کیا کیا عہدے ملے. اب پارٹ 4 میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو شروع کرتے ہیں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کے پریویس پارٹس دیکھ لیے ہوں گے. ہمارا پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہے, آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ شہزادہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھ کر مجھے مانا, یعنی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں مسیح موعود ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے قرآن شریف نے مجھے یہ راستہ دکھایا اور میں نے یہ دیکھا کہ زمانے کے لوگ مذہب سے دور ہو گئے ہیں, شرک اور کئی قسم کے گناہ کرتے ہیں, اور دوسرے مذہب کے لوگ اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے ہیں. یعنی کہ شہزادہ صاحب کا قرآن کریم کا علم اتنا زیادہ تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب زمانہ وہ اتنا خراب ہو گیا, وہ برے حالات آ چکے ہوئے ہیں, اب ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجے گا. اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی مجدد آئے. مجدد کہتے ہیں جو کہ رینیو کرے کسی چیز کو, تجدید کرے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ انہی دنوں میں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص نے قادیان کی بستی میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے, اور میں نے کوشش کر کے آپ کی کچھ کتابیں لیں اور ان کو غور سے پڑھا تو آپ کی ہر بات کو سچا اور قرآن کے مطابق پایا. اس لیے میں نے آپ کو سچا مان کر قبول کر لیا ہے. شہزادہ صاحب 1902 میں قادیان آئے اور قریباً 3.5 ماہ قادیان میں رہے. آپ روزانہ نماز با-جماعت بیت مبارک قادیان میں ادا کیا کرتے تھے. آپ کو قرآن کریم سے بہت محبت تھی. مہمان خانے میں اپنے کمرے کے باہر بیٹھے رہتے اور قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب دیکھو شانواز, جتنے بھی نیک لوگ اور جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ سب سے پہلے کس چیز کو پکڑتے ہیں؟ قرآن کریم کو, اور قرآن کریم کی تلاوت کو ریگولرلی کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی, because they do Quran Kareem first, so they know what Allah does. what Allah Mian has said to us. Yes. حضرت مسیح موعود علیہ السلام روزانہ صبح سیر کے لیے جایا کرتے تھے. شہزادہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. سیر کیا ہوتی ہے شانواز؟ Sir means vacation or ہاں جی, واک کے لیے جایا کرتے تھے نا. آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت محبت تھی اور آپ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. ادب کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ کیا کرتے تھے. حضور کے ساتھ جب سیر سے واپس آتے تو اس وقت تک اپنے کپڑوں کو مٹی اور گرد صاف نہیں کرتے تھے جب تک یہ اندازہ نہ لگا لیتے تھے کہ حضور نے اندر جا کر اپنے کپڑے جھاڑ لیے ہوں گے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے شانواز. دیکھو کہ شہزادہ صاحب جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سیر کے اوپر جب جاتے تھے نا, تو وہاں پہ اس ایریا میں اتنی ڈسٹ ہوتی تھی کہ وہ ساری ڈسٹ کپڑوں کے اوپر آ جاتی تھی. اور پھر جب حضور یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور شہزادہ عبد اللطیف صاحب واپس آتے تھے نا, تو پھر وہ تب تک اپنے کپڑوں کو نہیں جھاڑتے تھے جب تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کپڑوں کو ڈسٹ آف نہیں کرتے تھے. جی, that they were in a dark dusty cave. نہیں ڈسٹی کیو نہیں تھا بیٹے. وہ ایک ایسی علاقہ تھا. قادیان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, یہاں یہ ایسی زمین ہے ان کی کہ وہاں پر کیونکہ پانی کی بارشیں کم ہوتی ہیں نا, تو اس لیے جو زمین پہ مٹی ہوتی ہے وہ ڈسٹ بن کے اڑتی ہے. تو شہزادہ صاحب کی تم رسپیکٹ دیکھو کہ وہ تب تک اپنے کپڑوں کو نہیں جھاڑتے تھے جب تک حضرت مسیح علیہ السلام اپنے کپڑوں کو نہیں جھاڑ لیا کرتے تھے. شہزادہ صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جہلم کا بھی ایک سفر کیا. حضور کو ایک مقدمے میں گواہی کے لیے جنوری 1903 میں جہلم جانا پڑا تھا. جہلم کے اسٹیشن پر 10,000 لوگوں نے حضور کا شاندار استقبال کیا. حضور 3 دن جہلم میں رہے اور تقریباً 1,500 لوگ بیعت کر کے ان دنوں میں احمدی ہوئے. 17 جنوری کو جہلم میں حضور کچہری میں تشریف لے گئے جہاں اس روز بہت لوگ جمع تھے. حضور ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور شہزادہ صاحب حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے. شہزادہ صاحب نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ حضور, میں نے ہمیشہ آپ کی سچائی سورج کی طرح روشن دیکھی ہے, مجھے اس میں کوئی شک نہیں, کیا مجھے ثواب ہوگا؟ حضور نے بھی کتنا پیارا جواب دیا. حضور نے فرمایا, آپ نے اس وقت دیکھا جب کوئی نہ دیکھ سکتا تھا اور آپ نے اپنے آپ کو خطرات میں ڈال دیا. ہر دکھ اور ہر مصیبت کو اس راہ میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے, اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا.
اسی سفر کا واقعہ ہے کہ ایک رات شہزادہ صاحب اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا بار بار ہمیں الہام ہوتا ہے سر دے دو سر دے دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بار بار آواز آ رہی تھی شہزادہ عبداللطیف صاحب کو کہ سر دے دو، یعنی کہ اپنا ہیڈ ہمیں دے دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دے دو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ قربانی دو اپنے سر کی۔ اس سفر سے واپسی پر شہزادہ صاحب چند دن قادیان میں رہے اور پھر واپس وطن روانہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ اگرچہ ان کو بہت زیادہ میرے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جتنا عرصہ بھی وہ میرے پاس یہاں رہے انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ شہزادہ صاحب کو حضرت حافظ مولوی نور الدین صاحب یعنی کہ خلیفہ اول سے بڑی محبت تھی اور ان کا بھی بہت ادب کرتے تھے۔ جب آپ واپس وطن جانے لگے تو حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھے بخاری کی کوئی حدیث پڑھا دیں، اور بہت کہہ کر بخاری کے 2-3 صفحے آپ سے پڑھے اور اپنے شاگردوں سے بعد میں کہا کہ میں نے یہ صفحے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ حضرت مولوی صاحب کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ حضرت صاحب کے بعد یہ پہلے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے واپسی کی اجازت لے کر جب شہزادہ صاحب جانے لگے تو خود حضور اور کچھ اور لوگ بٹالہ کی نہر تک پیدل آپ کو چھوڑنے گئے، جو قادیان سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب شہزادہ صاحب کی رخصت کا وقت آیا تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے، یعنی کہ اب شہزادہ عبداللطیف صاحب تھے نا، وہ واپس افغانستان کابل میں جا رہے تھے، اور جب شہزادہ صاحب کی جب وہ ڈپارچر کا وقت آیا، علیحدگی کا وقت آیا تو آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاؤں میں گر پڑے اور دونوں ہاتھوں سے حضور کے پاؤں پکڑ لیے زور سے اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اچھا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ شہزادہ صاحب جانے کے غم اور محبت کی وجہ سے پاؤں نہیں چھوڑتے تھے اور انہوں نے اپنے زور سے حضور کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ تب حضرت صاحب نے فرمایا کہ حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہے، یعنی کہ میرا حکم جو ہے اس کا درجہ زیادہ ہے اور ادب کے اوپر اس کو حاوی ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ پاؤں چھوڑ دیں۔ اس پر شہزادہ صاحب نے فوراً حضور کے پاؤں چھوڑ دیے۔ تو ہمیشہ شاہ نواز اور پیارے بچوں جو آپ سن رہے ہیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ رسپیکٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، لیکن جب حکم آ جاتا ہے تو پھر وہی کرنا ہوتا ہے جس چیز کا حکم ہو، ٹھیک ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادہ صاحب کو خدا کی طرف سے پتہ چل گیا تھا کہ حضور کے ساتھ ان کی یہ ملاقات آخری ہے اور شاید پھر حضور سے نہ مل سکیں۔ اس سفر میں شہزادہ صاحب کے ساتھ ان کے چند شاگرد بھی تھے۔ شہزادہ صاحب لاہور آئے اور 3-4 دن ایک چھوٹی سی کوٹری میں رہے، کچھ کتابیں بھی لاہور سے خریدیں اور پھر ریل گاڑی سے کوہاٹ گئے۔ لاہور سے کوہاٹ تمام رستہ قرآن شریف پڑھتے رہے۔ کوہاٹ سے ایک ٹم ایک ایسا گھوڑا ہوتا ہے، 2 گھوڑوں والا ٹانگا ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ماما آپ کو کبھی اس کی پکچر دکھائیں گی کہ اس میں ایک ایسا وہ ٹانگا ہوتا ہے جس کے آگے 2 گھوڑے لگے ہوتے ہیں، وہ کرائے پر لیے اور آپ بنوں گئے۔ ٹم میں قرآن شریف ہی پڑھتے رہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ٹم رکوا کر نماز پڑھائی۔ اس دوران بارش شروع ہو گئی، مگر آپ نے مزے سے اپنی پوری نماز کی، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی ہیں نا، تو انہوں نے سوچا کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر کیا ہو گیا، میں اپنی اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں روکوں گا، اور انہوں نے اپنی نماز بارش میں ہی ختم کر لی۔ اس سفر میں راستے میں خرم ایک گاؤں تھا، یہاں آپ نے رات سرائے میں گزاری۔ سرائے کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی جگہ جو کہ ٹیمپرری اس کے لیے بنائی گئی ہو، آپ وہاں پہ گیسٹ ہاؤس جو ہوتا ہے اس ٹائپ کا۔ سرائے کے آدمی سے بکری منگوا کر ذبح کروائی اور خود بھی کھانا کھایا اور سرائے کے آدمیوں کو بھی کھلایا۔ آخر یہ قافلہ بنو پہنچا جہاں آپ کی زمین تھی۔ کچھ دن یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ خوست روانہ ہو گئے۔ اس راستے میں ایک گاؤں دوڑ آیا، یہاں کا نمبردار شہزادہ صاحب کے آنے پر بہت خوش ہوا اور بکری ذبح کر کے آپ کی دعوت کی۔ یہاں شہزادہ صاحب نے تقریر کی اور نصیحتیں فرمائیں۔ رات آپ کے گاؤں کے لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو صبح ہوتے ہی گاؤں کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کے آپ کو لینے آ گئے۔ اس طرح گھوڑ سواروں کے اس قافلے کے ساتھ آپ واپس اپنے گاؤں سید گاہ پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، اس کو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ شہنواز، آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہے؟ ہاں جی۔ آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے آج کے واقعے سے؟ ہاں جی۔ کیا سیکھا ہے؟ That the Prince of Kabul was going to separate. ہاں جی، اور اس کے بعد جب انہوں نے پاؤں پکڑ لیے تھے تو پھر حضور نے کیا کہا تھا؟ Read me dua. وہ تو پرنس آف کابل نے کہا تھا نا، پھر حضور نے آگے سے کیا کہا تھا کہ میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ پھر شہزادہ صاحب نے کیا کیا تھا؟
حضور کا پاؤں چھوڑ گیا تھا، چھوڑ دیے تھے جلدی سے، کیونکہ پھر حضور نے کہا تھا کہ جو حکم ہے اس کو ادب کے اوپر فوقیت ہے. تو پیارے بچوں انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، and don't forget to subscribe our channel.